CNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اطلاع دی ہے کہ ہم نے فن لینڈ اور سویڈن کے نیٹو شراکت پروٹوکول کی منظوری دے دی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا نے سویڈن اور فن لینڈ کی نیٹو رکنیت کی منظوری دے دی۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اطلاع دی ہے کہ ہم نے فن لینڈ اور سویڈن کے نیٹو شراکت پروٹوکول کی منظوری دے دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وفاق نے سلسلہ منظوری کو تیزی سے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوششیں صرف کی اور وفاقی اسمبلی میں ہونے والی رائے دہی میں فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو رکنیت کی درخواست کو متفقہ طور پر قبول کر لیا گیا ہے۔ ٹروڈو نے بتایا کہ کینیڈا کو فن لینڈ اور سویڈن کے نیٹو میں تیزی سے اور مؤثر طریقے سے ضم ہونے اور اتحاد کے اجتماعی دفاع میں اپنا حصہ ڈالنے کی صلاحیت پر مکمل اعتماد ہے۔ فن لینڈ اور سویڈن کی رکنیت نیٹو کو مزید مضبوط بنائے گی۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ منظوری کے عمل کو تیزی سے مکمل کریں تاکہ مداخلت کے عمل کو محدود کیا جا سکے۔ اس طرح کینیڈا اور ڈنمارک مذکورہ دونوں ممالک کی رکنیت کی منظوری دینے والے پہلے ممالک ہیں۔ سویڈن کے اوٹاوا میں سفیر اربان ایہلن نے سماجی رابطوں کے پیج پر اپنے پیغام میں لکھا ہے کہ شکریہ کینیڈا، یہ منظوری دستاویز کو شمالی اٹلانٹک معاہدے کے ضامن امریکہ کے سپرد کرنے والا پہلا ملک ہے۔ باور رہے کہ سویڈن اور فن لینڈ نے 28 جون کو ترکی کے ساتھ طے پانے والی مطابقت کے بعد نیٹو کو سرکاری طور پر مستقل رکنیت کی درخواست پیش کر دی تھی۔ کینیڈا ایسٹرازینیکا کووڈ 19 ویکسین کی 1,36,00,000 خوراکیں پھینکنے پر مجبور ہو گیا ہے کیونکہ کوئی بھی انہیں استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا ایسٹرازینیکا کووڈ 19 ویکسین کی 1,36,00,000 خوراکیں پھینکنے پر مجبور ہو گیا ہے کیونکہ کوئی بھی انہیں استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کینیڈا کی جانب سے ویکسین کی یہ خوراکیں اپنے شہریوں سے ہٹ کر بیرون ملک دینے کی کوشش بھی کی گئی مگر کوئی بھی لینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ کینیڈا نے 2020 میں ایسٹرازینیکا سے کووڈ ویکسین کی 2 کروڑ خوراکیں خریدنے کا معاہدہ کیا تھا، جبکہ مارچ سے جون 2021 کے دوران 23 لاکھ شہریوں نے ویکسین کی کم از کم ایک خوراک بھی استعمال کر لی تھی۔ مگر 2021 میں ایسٹرازینیکا ویکسین کے استعمال کے ممکنہ مضر اثر کے خدشات کے باعث کینیڈا نے فائزر اور موڈرنا mRNA ویکسینز کا استعمال زیادہ شروع کر دیا تھا۔ جولائی 2021 میں کینیڈا نے کہا تھا کہ وہ ایسٹرازینیکا ویکسین کی تمام 1 کروڑ 77 لاکھ سے زائد خوراکیں عطیہ کر دے گا، مگر اب ہیلتھ کینیڈا نے بتایا کہ تمام تر کوششوں کے باوجود 1 کروڑ 36 لاکھ خوراکیں ایکسپائر ہو گئی ہیں اور انہیں تلف کیا جائے گا۔ کینیڈا کے 85% شہریوں کی کووڈ سے تحفظ کے لیے ویکسینیشن مکمل ہو چکی ہے۔ اس کے مقابلے میں دنیا بھر کے 61% آبادی کی ویکسینیشن ہوئی ہے، جن میں غریب ترین ممالک کے شہریوں کی تعداد محض 16% ہے۔ کینیڈا کی حکومت نے کہا ہے کہ چینی حکام نے کینیڈا کے سفارتکاروں کو چینی نژاد کینیڈین ٹائکون کے مقدمے میں شرکت کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، جو 5 سال قبل ہانگ کانگ سے لاپتہ ہو گیا تھا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی حکومت نے کہا ہے کہ چینی حکام نے کینیڈا کے سفارتکاروں کو چینی نژاد کینیڈین ٹائکون کے مقدمے میں شرکت کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، جو 5 سال قبل ہانگ کانگ سے لاپتہ ہو گیا تھا۔ چینی نژاد زیاؤ جان ہوا کو آخری بار جنوری 2017 میں ہانگ کانگ کے ایک ہوٹل میں دیکھا گیا تھا اور خیال کیا جاتا تھا کہ چینی حکام انہیں سرزمین لے گئے ہیں۔ خبروں کے مطابق اسی سال انسداد بدعنوانی کے حکام نے اسے زیر تفتیش رکھا، حالانکہ حکومت نے کوئی تفصیلات جاری نہیں کی۔ حکومت نے کبھی اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ آیا ٹومارو گروپ کے بانی جاؤ، جو کہ ریگولیٹرز کے ذریعے بدعنوانی کے خلاف کارروائیوں اور مالیاتی کمپنیوں کو ضبط کرنے کے سلسلے سے منسلک ہیں، کو حراست میں لیا گیا تھا یا انہیں کن الزامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کینیڈا کی حکومت نے پہلے کہا تھا کہ جاؤ کو پیر کے مقدمے کی سماعت ہونے والی تھی، لیکن اس نے کوئی اشارہ نہیں دیا کہ آیا مقدمہ چل رہا ہے یا کہاں سماعت ہو رہی ہے۔ اس نے ممکنہ چارجز کی کوئی تفصیلات نہیں بتائیں۔ کینیڈا کی حکومت کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا کہ کینیڈا نے مقدمے کی کارروائی میں شرکت کے لیے متعدد درخواستیں دیں، چینی حکام نے ہماری حاضری سے انکار کر دیا۔ رواں برس کورونا وبا کے بعد پہلی بار 10 لاکھ عازمین حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جن میں سے 8.5 لاکھ غیر ملکی شامل ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کورونا وبا کے باعث 2 سالہ پابندیوں کے بعد 10 لاکھ عازمین فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے منا کی جانب روانہ ہو گئے، جہاں 2 سال کے طویل انتظار کے بعد عازمین حج کے قیام کے لیے دنیا کی سب سے بڑی
خیمہ بستی جدید سہولیات کے ساتھ آباد ہو چکی ہے۔ واضح رہے کہ مناسک حج کے مطابق عازمین حج کو 8 ذی الحج کا دن مینا میں اپنے خیموں ہی میں قیام کرنا ہوگا، جہاں سے وہ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی ادائیگی کے بعد 9 ذی الحج کی نماز فجر ادا کرنے کے بعد وقوف عرفہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ یہ عمل اگلے دن کی نماز ظہر تک مکمل ہوگا۔ عازمین حج 9 ذی الحج جمعرات کے روز میدان عرفات پہنچ کر نماز ظہر اور عصر اپنے خیموں ہی میں ادا کریں گے اور مغرب تک میدان عرفات میں قیام کریں گے، جہاں حجاج کرام اپنے رب کی بارگاہ میں خصوصی دعائیں اور عبادات کا اہتمام کریں گے۔ 9 ذی الحج کو غروب آفتاب ہوتے ہی حجاج کرام نماز مغرب ادا کیے بغیر مزدلفہ کی جانب روانہ ہوں گے اور وہاں پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کریں گے۔ حجاج کرام مزدلفہ کی شب کھلے آسمان تلے گزاریں گے اور وہیں سے رمہ جمرات کے لیے 70 عدد کنکریاں فی عازم کے تناسب سے چنیں گے۔ حجاج کرام 10 ذی الحج جمعے کے روز نماز فجر کی ادائیگی کے بعد سورج طلوع ہونے تک دعاؤں اور مناجات کا اہتمام کریں گے، جسے وقوف مزدلفہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ضیاف الرحمن رمہ جمرات کے لیے واپس منی کی جانب روانہ ہوں گے۔ جمرات کمپلیکس میں بڑے جمرے پر 7 کنکریاں ماریں گے۔ اس کے بعد حجاج 12 ذی الحج کو غروب آفتاب سے قبل منی کی حدود سے نکل جائیں گے یا پھر 13 ذی الحج کی رمہ کے بعد اپنی رہائش گاہوں کی جانب روانہ ہوں گے۔ واضح رہے کہ رواں برس کورونا وبا کے بعد پہلی بار 10 لاکھ عازمین حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جن میں 8.5 لاکھ غیر ملکی شامل ہیں۔ حج سیکیورٹی فورس کا کہنا ہے کہ اہم ترین موقع پر امن و سلامتی کے تمام انتظامات مکمل ہیں۔ مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ اور حج مقامات کی طرف جانے والی شاہراہوں پر تمام ضروری انتظامات مکمل ہو چکے ہیں۔ نیٹو کے ممبر ممالک کے سفیروں نے فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کے لیے الحاق کی دستاویز پر دستخط کر دیے۔ دستخط کی تقریب یورپی دارالحکومت برسلز میں نیٹو ہیڈ کوارٹر میں ہوئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیٹو کے ممبر ممالک کے سفیروں نے فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کے لیے الحاق کی دستاویز پر دستخط کر دیے۔ دستخط کرنے کی تقریب یورپی دارالحکومت برسلز میں نیٹو ہیڈ کوارٹرز میں ہوئی۔ اس موقع پر فن لینڈ کے وزیر خارجہ پیکا ہاؤسٹو اور سویڈن کی وزیر خارجہ آن لین بھی موجود تھیں۔ بعد ازاں دونوں وزرائے خارجہ کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نیٹو کے سیکریٹری جنرل یین اسٹالٹنبرگ نے دونوں ممالک کو مبارکباد دی۔ انہوں نے آج کے دن کو نیٹو، دونوں ممالک اور اتحادی ممالک کی مشترکہ سلامتی کے لیے تاریخی لمحہ قرار دیا اور کہا کہ گزشتہ ہفتے میڈرڈ سمٹ میں اتحادی رہنماؤں نے ترکی، فن لینڈ اور سویڈن کے درمیان 6 فریقی معاہدے پر دستخط کے بعد دونوں ممالک کو نیٹو میں شمولیت کی دعوت دینے پر اتفاق کیا تھا۔ آج اس فیصلے کی توثیق کرتے ہوئے الحاق کی دستاویز پر بھی باقاعدہ دستخط کر دیے گئے ہیں۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل نے کہا کہ نیٹو کے دروازے ان تمام یورپی جمہوریتوں کے لیے کھلے ہیں جو ہماری مشترکہ سلامتی میں حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت جب ہمیں دہائیوں کے وقفے کے بعد ایک تحفظ کے بحران اور ایک بڑی مشکل کا سامنا ہے، ایسے میں نیٹو کی بڑی ٹیبل کے ارد گرد موجود 32 اقوام کے ساتھ ہم اور ہمارے لوگ پہلے سے زیادہ محفوظ اور مضبوط ہوں گے۔ وزیر صحت ساجد جاوید اور وزیر خزانہ رشی سونک نے چند منٹوں کے فرق سے استعفیٰ وزیر اعظم بورس جانسن کو بھجوایا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانیہ کے وزیر صحت ساجد جاوید اور وزیر خزانہ رشی سونک نے استعفیٰ دے دیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق وزیر صحت ساجد جاوید اور وزیر خزانہ رشی سونک نے چند منٹوں کے فرق سے استعفیٰ وزیر اعظم بورس جانسن کو بھجوایا۔ دونوں مستعفی وزراء نے وزیر اعظم بورس جانسن کی حکومت چلانے کی صلاحیت پر سوال اٹھایا ہے۔ وزیر صحت ساجد جاوید کا کہنا تھا کہ حکومت قومی مفاد میں کام نہیں کر رہی۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ کابینہ کے 2 اہم وزراء کے مستعفی ہونے سے بورس جانسن کی حکومت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے جنسی ہراسگی کے الزامات کا سامنا کرنے والے رکن پارلیمنٹ کرس پینچر کو ایک حکومتی عہدے پر لگانے اور اس کے بعد معافی مانگنے کے بعد دونوں وزراء نے استعفے دیے۔ افغانستان میں لویا جرگہ سے خطاب میں ملا ہیبت اللہ نے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، بے گناہ قیدیوں کی رہائی اور عام معافی پر زور دیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امارت اسلامیہ نے ایک بار پھر لویا جرگہ کے دوسرے دن کی معلومات میڈیا کے سامنے پیش کی۔ واضح رہے کہ افغانستان میں لویا جرگہ اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ جرگے میں امارت اسلامیہ کے رہنما ملا ہیبت اللہ نے بھی شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے خود کو میڈیا کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ امارت اسلامیہ کے مطابق اجتماع سے اپنے خطاب میں ملا ہیبت اللہ نے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، بے گناہ قیدیوں کی رہائی اور عام معافی پر زور دیا۔ امارت اسلامیہ کے نائب ترجمان بلال کریمی یہ اجلاس علماء کرام کی درخواست پر منعقد کیا گیا۔
گیا تھا، یہ فیصلہ کرنے کے لیے حکومتی اجلاس نہیں ہے۔ امارت اسلامیہ علماء کا احترام کرتی ہے اور ان کی بات سنتی ہے، اور یہ اجلاس ان کی درخواست پر منعقد کیا گیا تھا تاکہ وہ ہمیں اپنے بیانات دے سکیں۔ قاری یوسف احمدی، امارت اسلامیہ کے نائب ترجمان کا کہنا تھا کہ امارت اسلامیہ کے سربراہ نے اجلاس میں ان کے خلاف لڑنے والے تمام اغوانوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا، اور آپ نے دیکھا کہ جس کو ہم نے معاف کر دیا ہے وہ ہمارے اور آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اور اس نے کسی ایسے شخص کو مدعو کیا جو ملک سے باہر ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔